قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اسے معجم الکبیر کے اندر بھی ذکر کیا گیا، مشکات المصابیح کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، اور کئی کتب دوسری احادیث مبارکہ کی اس روایت کو اپنے اندر لے کر بیٹھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ایّ الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ یہ حضور کا سوال تھا صحابہ کرام سے کہ ایّ الخلق اعجب الیکم ایمانا، اللہ کی مخلوقات میں سے تمہارے نزدیک سب سے کمال والا ایمان کس کا ہے؟ تعجب خیز ایمان، سب سے مضبوط اور طاقتور ایمان جس پر فخر کیا جا سکے، اللہ کی مخلوقات میں سے کس کا ہے؟ قالوا الملائکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، سب سے کمال کا ایمان تو پھر ملائکہ کا ہی ہو سکتا ہے، فرشتوں کا، اس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وما لهم لا يؤمنون وعند ربهم، فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ملائکہ کے ایمان پر تعجب کی کیا بات ہے؟ وعند ربهم، وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، وہ تو سب حقیقت سے واقف ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت سے واقف ہیں، اللہ کی تخلیق سے واقف ہیں، انہوں نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ وما لهم لا يؤمنون، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ان کا تو حق بنتا ہے ایمان لائیں۔ وعند ربهم، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ فقالوا فالنبیون، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور پھر اللہ کے انبیاء ہوں گے، ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکے۔ فالنبیون، پھر اللہ رب العالمین کے انبیاء ہوں گے۔ فقال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لهم لا يؤمنون والوحی منزل علیہم، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ اللہ کے انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، انہوں نے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کو ریسیو کیا ہے نا، اللہ رب العالمین کی وحی باقاعدہ ان پر نازل ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ وما لهم لا يؤمنون والوحی منزل علیہم، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ وحی نازل ان پر ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے وحی ان پر نازل کی ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ایمان لائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کے علاوہ اگر اللہ رب العالمین کی معرفت کی بات ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کی بات ہو، اگر اللہ کے انبیاء کو درمیان سے سائڈ پر کر دیا جائے تو خلقت خدا کی معرفت کرے گی کیسے؟ خلقت خدا کی معرفت کرے گی کیسے اللہ کے انبیاء کے وجود کے بغیر؟ حتیٰ کہ تمہاری وہ توحید، میں باقی اعمال کی ابھی بات نہیں کر رہا، صرف تمہاری وہ توحید
جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ سے لے کر اللہ تک نہیں جاتے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ نبی کا دروازہ چھوڑ دو اور ڈائریکٹ توحید کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہاری وہ توحید بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا، یہ خود کہتے رہے نا ساری زندگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ اے حبیب انہیں پہلے آپ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سنیں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ سے سننے کے بعد یہ کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا کہ توحید تو ان کی وہ قابل قبول ہوگی۔ اگر اللہ کی توحید بھی نبی کے واسطے کے بغیر ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ خود فرما دیتا سب لوگوں سے، خود مخاطب ہو جاتا کہ میری توحید کے لیے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، فرمایا نہیں، حبیب کے راستے سے آنا پڑے گا۔ قل، اے حبیب آپ ان کو بتائیے کہ هو اللہ واحد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ صحابہ کرام نے جو عرض کیا کہ فالنبیون، حضور کا سوال تھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، یہ میں نئے دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں حدیثوں مبارکہ، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کس کا ایمان تعجب خیز ہے تمہارے لیے؟ فالنبیون، عرض کی حضور اللہ کے انبیاء کا، فرمایا کہ وما لهم لا یؤمنون والوحی منزل علیہم، بھی اللہ کے نبی کیوں ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ فقالوا فنحن، اب صحابہ کرام نے اس کی حضور پھر ہم ہیں نا، ہمارا ایمان بڑا تعجب خیز ہے، ہمارا ایمان بڑے تعجب والا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا۔ قال وما لکم لا یؤمنون، حضور نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا؟ تم نے مجھ پر قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا؟ تم نے جانوروں کو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تم نے پتھروں کو میری بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تم نے آسمان سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ کر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وما لهم لا یؤمنون، جب اتنا کچھ تم نے دیکھا ہے تو ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تمہارا ایمان لانا تو بنتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، حضور ہمارا علم تو ہو گیا ختم، اس کے بعد آپ بتائیے کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ بتائیے پھر سب سے تعجب خیز ایمان ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یقومون من بعدی، فرمایا کہ سب سے تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ حیرت والا ایمان ہوگا ان لوگوں کا۔ فرشتوں کا ایمان تعجب خیز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کے میدان میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قدرت کے مشاہدے میں بیٹھے ہیں۔ فالنبیون، فرمایا نہیں، انبیاء کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں کہ اللہ کی وحی نازل ان پر ہوتی ہے، اللہ کی کتابیں نازل ہی ان پر ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، صحابہ کا ایمان بھی قابل فخر نہیں ہے، یہ میں ایک دوسرے معنی میں عرض کر رہا ہوں، وگرنہ یہ امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ پوری خلقت کے لوگ اگر اپنی نیکیوں کو جمع کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی بھی ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ساری کائنات کے لوگ اگر اپنی نیکیوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے ادنا صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا۔ لیکن میں ایک جز کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر بھی کہ ایک شخصیت کے اندر ایک کیٹیگریز ہوتی ہے نا، بہت ساری بنا لی جائیں،
تو کوئی شخصیت اس مزاج پر پوری اترتی ہے، کوئی نہیں اترتی۔ انفرادی طور پر ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمال موجود ہوتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ فنانو، پھر حضور ہمارا ایمان سب سے قابل تقلید ہے، ہمارا ایمان سب سے باکمال ہے، ہمارا ایمان بڑا تعجب خیز ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارا ایمان بھی تعجب خیز ہے۔ وما لهم لا یؤمنون، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آؤ گے؟ وما لکم لا تؤمنون، تم ایمان کس لیے نہیں لے کر آؤ گے؟ فرمایا تم نے تو میرے ہاتھوں سے آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے سورج ڈوبے ہوئے کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے جانوروں کو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، درختوں کو چل کر سلام کرتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو میری بارگاہ میں سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے تو ہر چیز دیکھی ہے نا۔ وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میری بارگاہ میں ایمان نہیں لاؤ گے؟ عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیجئے ایمان ہے کس کا اتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان میری بارگاہ میں اس بندے کا ہوگا لقوم یقومون من بعدی، فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بڑا تعجب خیز ایمان، ان کے پاس صرف ایک کتاب ہوگی، انہوں نے وہ کتاب اٹھا رکھی ہوگی اور اس پر ایمان لاتے ہوں گے۔ انہوں نے صرف سن رکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں پتھر سلام کرتے تھے، وہ مان جائیں گے۔ انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور سجدے کے لیے آتے تھے، وہ مان جائیں گے۔ انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ جنگلی جانور حضور کی بارگاہ میں شکایتیں لے کر آتے تھے، وہ مان جائیں گے۔ انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے جن بھی حاضر ہوا کرتے تھے، وہ پھر بھی مان جائیں گے۔ فرمایا کہ ایمان تو ان کا کمال کا ہوگا، کمال کا ایمان ان کا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کمال کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ ایمان ہے کیا چیز، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے، ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت ہے کیا؟ ابھی یہ نہیں بتایا، ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان ان کا قابل تقلید ہوگا، بڑا قابل فخر ایمان ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر یہ ذکر کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی ذکر کی گئی، اس کے علاوہ کثیر کتب حدیث کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشد امتی لی حبا، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ناس یقولون من بعدی، فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم لو رآنی بأہلی و مالی، فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے اور مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہوں گے، اس قدر محبت کرتے ہوں گے کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا، ان کا یہ نظریہ ہوگا، کاش کہ اللہ کے نبی ہمیں نظر آ جائے، لو رآنی، کاش کہ اللہ کے نبی ہمیں نظر آ جائیں، بأہلی و مالی، وہ کہیں گے کاش کہ اللہ کے نبی ہمیں نظر آ جائے، ہم اپنے ماں باپ ان پر قربان کر دیں، ہم بیوی بچے ان پر قربان کر دیں، اور اپنا ساری زندگی کا مال و دولت اللہ کے نبی پر قربان کر دیں۔ فرمایا کہ ایمان تو ان کا کمال کا ہوگا، انہوں نے سب کچھ دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں گے لو رانی بأہلہ و مالی، کاش کہ اللہ کا نبی ہمیں نظر آ جائے، ہم اپنے ماں باپ، جان، اولاد، مال سب کچھ ان کی بارگاہ میں لٹا دیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ذکر کیا، یہ بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ الفاظ سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی، یہ اسی موضوع سے متصل تھی حدیث مبارکہ، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھ لیا، کیونکہ امام الانبیاء کی زیارت حالت ایمان کے اندر ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اگر کیونکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا نا ایمان کی حالت میں، اور صحابی اگر ایک بندے کی زندگی 100 سال کی اور 100 سال ہی وہ ہر سال حج بیت اللہ کرتا ہو، صحابی نہیں بنتا۔ اگر ایک بندے کی عمر 100 سال ہو
اور 100 سال کی ہر رات وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے میں گزار دے تو وہ صحابی نہیں بنتا. عمر 100 سال ہو اور سارا دن وہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرنے میں گزار دے تو وہ صحابی نہیں بنتا. صحابی وہ بنتا ہے کہ جس کی صرف ایک لمحے کی حالت ایمان کی عمر ہو، وہ سرکار کے دیدار فرما لے. صرف ایک لمحے کے لیے اس کی نظر حالت ایمان میں حضور کے چہرہ اقدس پہ چلی جائے، وہ صحابی ہوتا ہے. فرمایا کہ طوبیٰ لمن رانی، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا. کتنی دفعہ فرمایا؟ ایک. فرمایا کہ طوبیٰ، ایک مرتبہ خوشخبری اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا. وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَيُؤْمِن بِي. فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ میری ذات پر ایمان رکھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے نہیں دیکھا اس نے. وَيُؤْمِن بِي، لیکن وہ میری ذات پر ایمان رکھتا ہے، وہ کامل ایسا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے زمانہ حاضر میں نہیں آئے. ظاہری طور پر جو حضور کا زمانہ تو اس میں نہیں آئے، لیکن آئے حضور کے ظاہری زمانے کے بعد، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ویسا ہی رکھتے ہیں جیسے صحابہ رکھتے تھے. انہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا نہیں تھا، لیکن ایمان اور اعتقاد تھا کہ پتھر حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں. چاند کو 2 ٹوٹے ہوتے دیکھا نہیں تھا، لیکن ایمان اور اعتقاد آج بھی وہی تھا. آقا علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوتے دیکھی نہیں تھی، لیکن قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے ہی تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. انہوں نے حضور کے یہ کمالات دیکھے تو نہیں تھے، لیکن ایمان اور اعتقاد حضور پر ایسا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا ایمان قابل تقلید ہے. اور فرمایا کہ وہ ایمان ہے کیا؟ فرمایا کہ لو رانی بأہلہ و مالہ. وہ ایمان یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی نمازوں میں گزاری ہے. نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ اشارہ، وہ قابل تقلید اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار عمرہ کیا ہے، بار بار حج بیت اللہ کیا، اپنا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں لٹایا. نہیں، اس سے ایک اور پوائنٹ کی طرف آئے. فرمایا کہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن لو رآنی بأہلہ و مالی، ان کا ایمان قابل فخر اس لیے ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیں وہ کہتا ہے کاش اللہ کا نبی ہمارے سامنے آ جائے، کاش اللہ کے نبی ہمارے سامنے آ جائیں، ہم اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، کاروبار، مال و دولت سب حضور کی بارگاہ میں لٹا دیں. وہ ایسا ایمان اور ایسی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ. تو یہ ایمان کی حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ خلقت میں سب سے زیادہ تعجب والا ایمان، سب سے زیادہ حیران کن ایمان کس کا ہے؟ فرمایا نہ تو فرشتوں کا ہے، نہ انبیاء کا ہے، نہ تمہارا ہے، بلکہ ایمان تو اس کا ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر عقیدت اور محبت رکھتا ہے جیسے تم دیکھ کر رکھتے ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور یہی محبت، آپ یاد رکھیے گا، یہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی عقیدت ایمان کی اصل ہے. گزشتہ اس موضوع کے آغاز میں جو میں نے حدیث مبارکہ ذکر کی تھی نا کہ سیدنا فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک حدیث کا جملہ ارشاد فرمایا تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور، جب آپ کی محبت کی بات آتی ہے تو میں اپنی پوری دولت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری خلقت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور جب میری اپنی جان کی بات آتی ہے نا تو یہ جذبہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا اور فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک مجھے اپنی پشت میں محسوس ہوئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کے دست اقدس سے اب مجھے یہ فیضان ملا ہے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت. تو حضور نے فرمایا کہ الان، فرمایا کہ عمر تمہارے ایمان کی تکمیل اب ہوئی ہے، تمہارے ایمان کی تکمیل اب ہوئی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی کامل ایمان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔